امریکی فوج کی مسلسل 10ویں رات ایران کے خلاف فضائی کارروائی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ حملوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرہ خشن میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے تو ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی فوجیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع اور عسکری قیادت کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکی فوج ہر ممکن رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت رد عمل کی وارننگ۔ امریکی صدر نے کہا نتنیاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت ایران کے خلاف بسر پیکار ہیں۔ امریکہ سے حالت جنگ میں دشمن جان چکا فوجی کارروائیوں سے ایرانی قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں عدلیہ کی اعلیٰ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں بلکہ دشمن نے ہم پر ہائبرڈ جنگ بھی مسلط کر رکھی ہے۔ جنگی حالات میں معیشت کا استحکام اور عوام کے روزگار کا تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ امریکہ اور ایران میں 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز۔ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے جنگ بندی کی تجویز ثالثوں نے پیش کی۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا ثالثوں نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 دن سیز فائر کی تجویز بھیجی ہے۔ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے۔ جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ اسماعیل وقائی نے کہا ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتی چینلز فعال رہے۔ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والی امریکی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اسکندر مومنی ایرانی صدر کے خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور ایران کے تعلقات مثالی ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ اسکندر مومنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کریں۔ ایک طرف امریکہ جنگ روکنے کے دعوے تو دوسری طرف خطے میں مسلسل نیا فوجی ساز و سامان لا رہا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے کہا لگتا ہے امریکہ کو ہمارے سمجھنے کی صلاحیت پر شک ہے۔ ان کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ایران تیار ہے، امریکی دعووں کی سچائی عمل سے نظر آنی چاہیے، باتوں سے نہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ کہا کینیڈین وزیر اعظم سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پاکستان کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن، علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کیا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیر کردار کی بھی تعریف کی۔ اقتصادی تعاون پاکستان اور کینیڈا کی مشترکہ ترجیح ہے۔ کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ سفارتکاری کی حمایت کرتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے تحفظ کے نئے معاہدے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں پاکستان اور کینیڈا میں اہم زرعی پروٹوکول پر دستخط کی۔ وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزارت داخلہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی کامیابی کے لیے شہباز شریف کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ بلاول بھٹو کا کشمیر ڈیجیٹل کو انٹرویو۔ کہا کشمیر کی 99% آبادی نے طے کر لیا ہے کہ انہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں حصہ چاہیے۔ کاش آزاد کشمیر کی حکومت کو اتنی آزادی دیتے کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے مگر عوام کی زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت قانون نافذ کرے، کارروائی صرف قانون توڑنے والوں کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں۔ ٹی ایل پی کے انٹرا پارٹی انتخابات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار۔ الیکشن کمیشن نے کالعدم ٹی ایل پی کو انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔
انتخابی نشان کرند واپس لینے کا حکم، کہا تحریک لبیک پاکستان مقررہ مدت میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی، الیکشن ایکٹ کے تقاضے پورے نہیں کیے، پارٹی آئین کے مطابق منصفانہ اور شفاف انٹرا پارٹی انتخابات ثابت نہیں کیے جا سکے، الیکشن کمیشن نے متعلقہ حکام کو ضروری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اوگرا نے پیٹرول سستا اور ڈیزل مہنگا کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی، مٹی کا تیل 5 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 282 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا کی سفارش پر پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے وکیل کے ذریعے NCCIA میں جواب جمع کرا دیا۔ وکیل فیصل ملک کے مطابق نورین نیازی کا ابتدائی بیان جمع کرایا ہے جو مکمل ہیں۔ نورین نیازی نے NCCI میں پیش ہونے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا۔ نورین خانم کا سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کو کنڈیم کرتی ہے؟ تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں اس قسم کی کسی سٹیٹمنٹس کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے بیانات سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے نورین خانم کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، کہا جو بیان دے رہا ہے اس سے پوچھیں۔ علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کی بھی مخالفت کر دی، کہا ان کا موقف تھا کتنا بھی مشکل وقت ہو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مستونگ کے قریب گاڑی پر فائرنگ، گاڑی میں سوار خاتون مریضہ جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ فائرنگ سے زخمی شخص نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا مسلح افراد نے رکنے کا اشارہ کیا، گاڑی رکنے سے پہلے ہی فائرنگ ہو گئی، گاڑی پر 2 اطراف سے اندھادھند فائرنگ کی گئی، گاڑی میں سوار خاندان یوب سے کراچی جا رہا تھا۔ کلات اور سوراب میں قومی شاہراہ کے قریب سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں، پولیس کے مطابق لاشوں کی موجودگی کی اطلاع علاقہ مکینوں نے دی، 3 لاشیں سوراب، 2 لاشیں کلات کے علاقے سے ملی ہیں، 5 افراد کو گولیاں ماری گئیں، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کراچی میں ڈاکوں نے مزاحمت پر ایک اور شہری کی جان لے لی، PCHS بلاک 2 میں ڈاکوں فن سے فائرنگ، قتل شہری کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے ہوئی، مقتول کے جسم کے مختلف حصوں پر 2 گولیاں لگی ہیں، ملزمان مقتول سے موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، KP میں مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ ضلع خیبر میں موزو ریلے کی گاڑیاں بہا لے گیا، مانسیرا کے ندی نالے اور دریا بفر گئے، 3 رابطہ پل پانی کی نظر، برساتی ریلے سے کئی دکانوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا، میدان میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، لنڈی کوتل میں ندی نالے ابل پڑے، آبی ریلا کی گاڑیاں بہا لے گیا، مسافروں کو بچا لیا گیا۔ کاغان میں سیاحوں کی گاڑی کھائے میں جا گئی، 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں پہاڑی تودا مکان پر گر گیا، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ باغ کے نالہ ماحل میں طغیان مسجد شہید، 5 مکانات، 10 دکانیں اور نالے کے اطراف کھڑی گاڑیاں بہہ گئیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے علاقے زیر آب۔ مشرقی افغانستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، افغان حکام کے مطابق سیلابی صورتحال سے 20 افراد ہلاک، 80 زخمی، 100 سے زائد لاپتہ، ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ مٹیاری میں حادثے کا شکار مال بردار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے ہٹا دیں گی، ڈاؤن ٹریک بحال کر دیا گیا، ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کی ہدایت۔ اب ٹریک کی مکمل بحالی کے لیے مرمتی کام جاری، ٹرینوں کا شیڈیول درہم برہم، ٹرینیں تاخیر کا شکار، لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم، کراچی پاک بزنس اور ملت ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل، الیکشن ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پولنگ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، کہا عام انتخابات 27 جولائی کو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، تمام تیاریاں مکمل ہیں، انتخابات کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن مہم تیز کر دی، نواز شریف آج مظفر آباد اور جمعے کو میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ اینڈی برنہم برطانیہ کے 59ویں وزیراعظم بن گئے، قوم سے خطاب میں کہا برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے، برطانیہ کو نیا معاشی ماڈل دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے ہم اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں۔ اینڈی برنہم نے پیر کو بکنگھم پیلس میں شاہ چارلس کے ساتھ ملاقات کی، انہیں حکومت تشکیل دینے کی باقاعدہ دعوت دی گئی۔
فیفا چیمپئن اسپین فٹ بال ٹیم کی وطن واپسی خصوصی طیارے سے میڈرڈ ایئرپورٹ لایا گیا. کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائی. شاہی محل میں ہسپانوی رائل فیملی سے ملاقات بھی. میڈرڈ کے مرکزی چوک پر ہیروز کو ویلکم کرنے مداحوں کا سمندر مڈایا. ڈبل ڈیکر بس میں وکٹری پریڈ بھی کروائی گئی. مداحوں کی ٹیم کے حق میں نعرے. اور 8 پاکستانی خواتین کو پیماؤں نے اسکردو میں واقع 6040 میٹر بلند خسکنگ چوٹی سر کر لی. خواتین کا تعلق گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور اسلام آباد سے.